روز کی روٹی کلام مقدس۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند کے زندہ، جلالی، مقدس اور خوبصورت نام میں جتنے اس وقت میری آواز کو دور و نزدیک سے، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی خطے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، کسی بھی سٹی سے ہیں، کسی بھی ایریا سے ہیں، کسی بھی ولیج سے ہیں، کسی بھی علاقہ سے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ کھڑے ہیں، آپ گھروں کے اندر ہیں، آپ آفس کے اندر ہیں، آپ روڈ کے اندر ہیں، آپ گاڑی کے اندر ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، آپ دھوپ کے اندر ہیں یا آپ چھاؤں کے اندر ہیں یا آپ چرچز کے اندر ہیں یا آپ کسی بھی جگہ پر ہیں، اس وقت جتنے میری آواز کو سن رہے ہیں، خدا یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت دے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج عید پینتیکوست ہے، تو آج ہم اس کی بابت خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ پچھلے اس کے اوپر میں نے ایک سرمن دیا تھا اور وہ تھا، اس کے اندر میں نے صرف اس کا مختصر تعارف کروایا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سنڈے مارننگ میں اس کی پیور ڈیٹیل ہوگی۔ تو آج ہم خدا کے کلام میں سے آہستگی سے سیکھیں گے اور اس کی ساری بیک گراؤنڈ جانیں گے کہ عید پینتیکوست حقیقت کے اندر ہے کیا چیز۔ اگر آپ کے پاس خدا کا الہام موجود ہے، خدا کا کلام موجود ہے، تو آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے حوالہ نکالیں۔ اعمال کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی آیت نمبر پہلی سے پڑھیں گے۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی بڑھتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا، سمجھا جانا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا ثواب ہے۔ آمین۔ آج عید پینتیکوست ہے، اس کی بابت ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ عید پینتیکوست کا آج کا جو دن ہے، حقیقت کے اندر عید پینتیکوست ہے کیا چیز؟ ہے کیا چیز؟ عید پینتیکوست کی ہسٹری کیا ہے؟ عید پینتیکوست کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا سائیکو سباق کیا ہے؟ عید پینتیکوست کا امپیکٹ کیا ہے ہماری زندگی کے اندر؟ کیا یہ مسیحی مذہب ہے؟ کیا یہ مسیحی اتوار ہے؟ کیا یہ اتوار جو ہے یہ پہلے بھی سیلیبریٹ کیا جاتا تھا؟ تو آج ہم اس کی ساری بیک گراؤنڈ جانیں گے کہ روح القدس کے وسیلہ سے آج ہم ان ساری باتوں سے پردہ اٹھائیں گے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا ہماری زندگی کے اندر امپیکٹ کیا ہے، اور خداوند جو ہے یہ ہمارے ساتھ کیا کلام کرتا ہے اور اقوام عالم کے ساتھ کیا کلام کرتا ہے۔ آج ہم یہ ساری باتیں بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے کہ عید پینتیکوست کا جو لفظ ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے 50واں، اور دوسرے لفظوں میں آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں 50واں دن۔ یہ 50واں دن ہے، تو یہ 50واں دن ہے تو یہ بنیادی طور پر 50واں دن ہے۔ تو آج ہم آہستگی کے ساتھ سیکھتے جائیں گے، اور تو یہ 50واں جو ہے یہ حقیقت کے اندر کیا ہے، یہ 50واں دن حقیقت کے اندر کیا ہے۔ تو آج ساری باتوں پر سے پردہ اٹھائیں گے اور سیکھیں گے آہستگی کے ساتھ۔ آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، میں بائبل مقدس کا مطالعہ کرتا ہوں، تو آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے 50 دن پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، آج سے 50 دن پہلے ایک واقعہ ہوا تھا اور اس واقعے کو ہم نے سیلیبریٹ کیا تھا، اور وہ واقعہ تھا عید قیامت المسیح۔ عید قیامت المسیح، اس کو ہم نے منایا، اس کو ہم نے سیلیبریٹ کیا۔
تو عید قیامت المسیح ہم اس سے لیے مناتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن پھر کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ تو اس کو ہم نے سیلیبریٹ کیا، اور جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح 40 دن تک زمین پر نظر آتے رہے اپنے شاگردوں کو، اور یہ دیکھیں کہ دوسرے لوگوں کو اب 40 دن تک وہ نظر آتے رہے۔ تو اس نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ میں موت اور قبر پر فتح پا کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہوں، اور میں جی اٹھا، اور جی اٹھنے کے بعد بہت سارے خدا یسوع مسیح نے واقعات کیے، لیکن آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جی اٹھنے کے بعد خدا یسوع مسیح جب 40 دن تک زمین پر نظر آتے رہے اور بہت سارے واقعات کیے گئے، اور جب آسمان پر اٹھا لیے گئے، اس کے بعد خدا یسوع مسیح فوراً بھی تو آسمان پر جا سکتے تھے نا، لیکن وہ نہیں گئے کہ جو فقیہ فریسی تھے وہ یہ نہ کہیں اس کے شاگردوں نے اس کی لاش کو چوری کر لیا ہے، لیکن یسوع مسیح نظر آتے رہے شاگردوں کو، دوسرے لوگوں کو۔ بہت سارے جی اٹھنے کے بعد واقعات کیے خدا یسوع مسیح نے، تو اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، اس نے کہا میں جاتا ہوں، یسوع مسیح 40 اور جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور جب جگہ تیار کر لوں گا تو آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ تو ان کے دیکھتے دیکھتے وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، ان کے دیکھتے دیکھتے وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ تو جانے سے پہلے ان سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ جانے سے پہلے خدا یسوع مسیح نے وعدہ کیا اپنے شاگردوں سے کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، تمہارا دل نہ گھبرائے، میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارا لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور جب جگہ تیار کر لوں گا تو میں واپس آ کے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا جو تمہارے ساتھ اور اندر ہوگا۔ خدا یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جا رہے تھے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے اپنے یروشلم میں ٹھہرے رہنا، جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے۔ اب یہ دیکھیں، خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہہ دیا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، اور جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تو یروشلم میں ٹھہرے رہنا۔ اب اس کے بعد یہ خدا یسوع مسیح جب آسمان پر چلے جاتے ہیں، وہ بعض لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں، تو شاگرد جب دیکھ رہے ہیں تو پھر 2 فرشتے آتے ہیں اور ان کو آ کر پیغام دیتے ہیں کہ اے گلیلی مردو، تم کھڑے کھڑے آسمان کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تم نے اپنی آنکھوں سے اس کو جاتے ہوئے دیکھا، ایسے ہی آتے ہوئے دیکھو گے یہی یسوع۔ تب یہ ہے کہ پھر شاگرد اسی بالا خانہ میں جہاں پر عید فصح انہوں نے آخری فصح کو سیلیبریٹ کیا تھا خدا یسوع مسیح کے ساتھ، وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ ایک دن ہوتا ہے وہ دعا کرتے ہیں، دوسرا دن ہوتا ہے وہ دعا کرتے ہیں، تیسرا دن ہوتا ہے وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، چوتھا دن ہوتا ہے وہ دعا۔ جیسے ہی 49 دن ہو جاتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، ابھی 50واں دن نہیں ہے، 49واں دن ہوتا ہے وہ دعا کر رہے ہیں۔ جیسے ہی 50واں دن ہوتا ہے اور دعا کر رہے ہوتے ہیں تو عید پینتیکوست کا وہ دن آتا ہے، وہ 50واں دن عید پینتیکوست کا دن، اور وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دن روح القدس کا نزول ہوا، اس وقت روح القدس کا نزول ہوا۔ تو یہ تھی کرسچن مسیحی بیک گراؤنڈ، یہ ہم نے سیکھی کہ کرسچن مسیحی بیک گراؤنڈ یہ تھی۔ تو کیا یہ 50واں ہی کیوں دن؟ 50واں ہی کیوں دن؟ کیوں خدا یسوع مسیح 40 دن تک زمین پر پھرتے رہے اور 50واں دن یہ واقعہ ہوا؟ اس کی بھی ہم ایک بنیادی وجہ تھی کہ 50واں دن ہی کیوں 50واں دن ہی روح القدس کا نزول ہوا۔ اگر ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں، پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں خدا کے کلام میں سے، خروج کی کتاب اور اس کا 34واں باب اور اس کی آیت نمبر دیکھتے ہیں 22۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، اور تو گیہوں کے پہلے پھل کے کاٹنے کے وقت
ہفتوں کی عید اور سال کے آخر میں فصل جمع کرنے کی عید منانا. فصل جمع کرنے کی عید منانا. اب میں نے آپ کے لیے حوالہ پڑھا کہ کرنا کیا ہے. اور تو گیہوں کے پہلے پھل کے کاٹنے کے وقت ہفتوں کی عید اور سال کے آخر میں فصل جمع کرنے کی عید منانا. کہ یہ تم نے عید سیلیبریٹ کرنی ہے. یہ ہفتوں کی عید اور سال کے آخر میں تم نے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. اور جب تو گیہوں کے جب تو پہلا پھل کاٹتا ہے، یہاں پر گیہوں کے پھل کی کاٹنے کی بات ہو رہی ہے. یہاں تو کاٹنے کے اندر گیہوں ہے، زیتون ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے، چاول ہے، گندم ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اس میں سیب آ جاتا ہے. کہ جب تو پہلا پھل، تو یہ دیکھیں چاہے وہ ویجیٹیبل کی شکل میں ہو، سبزیوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ سیب، آلو، امرود کی شکل میں ہو، چاہے وہ گندم، باجرہ، مکئی کی شکل میں ہو، تو یہ کسی بھی شکل میں کہ جب تو پہلا پھل کاٹتا ہے، لکھا ہے کہ اور تو گیہوں کے پہلے پھل کے کاٹنے کے وقت ہفتوں کی عید اور سال کے آخر میں فصل جمع کرنے کی عید منانا. کہ جو کچھ تو کاٹتا ہے، چاہے وہ فروٹ کی شکل میں ہو، ویجیٹیبل کی شکل میں ہو، چاہے وہ چاول، باجرہ، گندم کی شکل میں ہو، اور وہ زمین سے پیداوار کے طور پر جو آتی ہیں، جب تو کاٹتا ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تو عید کے طور پر سیلیبریٹ کرنا. اس کی سیلیبریشن کرنی ہے. تم نے اس کی سیلیبریشن کرنی ہے کہ عید کے طور پر تم نے اس کی سیلیبریشن کرنی ہے. اور یہ ایسے کرنی ہے، اور تم نے ایسے کرنی ہے کہ یہ کیا ہوگی. لکھا ہے اور تو گیہوں کے پہلے پھل کے کاٹنے کے وقت ہفتوں کی عید اور سال کے آخر میں فصل جمع کرنے کی عید. یہ تم نے ایسے سیلیبریٹ کرنی ہے کہ جب تو پہلا پولا کاٹتا ہے. ایک اور حوالہ میرے ساتھ آپ نکالیں خدا کے کلام میں سے. استثناء کی کتاب اور اس کا 16واں باب اور اس کی آیت نمبر 9. فصل کاٹنے کی عید کے بارے ہم سیکھتے ہیں. پھر تو 7 ہفتے یوں گننا کہ جب سے ہنسواں لے کر فصل کاٹنی شروع کرے تب سے 7 ہفتے گن لینا. 7 ہفتے گن لینا. 7 ہفتے گن لینا کہ جب سے تو ہنسواں لے. پھر تو 7 ہفتے یوں گننا کہ جب سے ہنسواں کا مطلب ہے درانتی. آج پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا لوگ گندم کی کٹائی کر رہے تھے تو وہ ایک درانتی کو یوز کرتے تھے. ایسے ہنسواں کا مطلب ہے کہ تم درانتی جب لگاؤ، جب تم کوئی فصل کاٹو، جب تم کوئی پولا کاٹتے ہو، پہلا پھل کاٹتے ہو، جب تم ہنسواں لے کر، چاہے وہ سبزیاں ہوں، چاہے وہ پھل ہوں، چاہے وہ فصلیں ہوں، کھیتوں میں جو اگتی ہیں، اور خدا کلام کرتا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے. اب خدا کلام کرتا ہے کہ جب تم نے پہلے جب تم نے پہلے پھلوں کی عید کرنی ہے تو نہ اس کے میرے گھر، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ میرے گھر کے اندر لانا ہے. تو نے اس کو میرے گھر کے اندر لانا ہے اور یہ خدا کے حضور رکھے جائیں. کہ جب تو ہنسوا لگاتا ہے، لکھا ہے تو اور خدا کے حضور یہ پھل جو ہیں، پہلے پھل جو ہیں وہ خدا کے گھر میں لائے جائیں اور خدا کے حضور پیش کیے جائیں تاکہ یہ تمہارے لیے عید ہو. اور اس عید کو سیلیبریٹ کرنا ہے. اس عید کو سیلیبریٹ کرنا ہے اب تمہیں. تو یہ جو تھی یہ یہودیوں کے اندر ایسا تھا. یہ یہودیوں کی روایت تھی. جیسا کہ جس کے پاس پھل ہوتا وہ پھل لے کر آتا. جس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ان کے وہ جو پھل کاٹتے، جو زمین سے وہ حاصل لیتے. اور اب یہ دیکھیں ان کے پاس پھل ہوتا وہ پھل لے کر آتے. کسی کے پاس چاول ہے وہ چاول لے کر آ رہا ہے. جس کے پاس مکئی ہے وہ مکئی، باجرہ ہے وہ باجرہ لے کر آ رہا ہے. جس کے پاس سبزیاں، ہری سبزیاں ہیں وہ سبزیاں لے کر، تو وہ
جو کچھ ان کے پاس ہوتا تو ایسے لوگ خدا کے حضور پیش کیا کرتے تھے، ایسے خدا کے حضور وہ ساری چیزیں پیش کیا کرتے تھے، وہ ساری چیزیں پیش کر، اس طرح یہ عید سیلیبریٹ کی جاتی تھی، اس طرح وہ عید کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ اور خدا کلام کرتا ہے کہ سال میں تم نے ایک سیلیبریشن کرنی ہے، کہ سال میں تم نے ایک سیلیبریشن کی ہے، تمہارے لیے عید ہوگی۔ اور یہ عید کب ہوگی؟ وہ سال کے آخر پر ہوگی، فصل کاٹنے کے آخر پر ہوگی۔ پچھلے حوالے میں پڑھا کہ یہ ہفتوں کی اور سال کے آخر میں فصل جمع کرنے کی عید منانا۔ اور لکھا ہے اس عید کو جب سے تو ہنسوا لگاتا ہے، جب تو پہلا پولا کاٹتا ہے، چاہے وہ سبزیاں ہو، چاہے وہ پھل ہو، چاہے کچھ بھی ہو، پہلے پھل کو، پہلے پولے کو تو نے خدا کے حضور لے کر جانا ہے۔ اور خدا کے حضور جب تو لے کر جاتا ہے پہلے پھل کو، پہلے پولے کو، جب خدا کے حضور لے کر جاتا ہے تو تو نے کیا کرنا ہے؟ خدا کے حضور میں، خدا کے حضور جب پیش کرتا ہے، جب سامنے جاتا ہے تو اس کے گھر میں جا کر لہرانا ہے تم نے، اور کہنا کہ خدا میں یہ، اور کہنا کہ اے خدا تم نے مجھے زمین کا حاصل دیا، میں تیرے حضور لہرا رہا ہوں، میں تیرے حضور لہرا رہا ہوں، اور میں تیرے حضور لہرا رہا ہوں، تو نے زمین کا مجھے حاصل دیا ہے، اور میں اب اس پہلے پھل کو جو میں نے پہلے پولا کاٹا ہے تیرے حضور لے کر آیا ہوں، اور اس کو میں لہرا رہا ہوں۔ لیکن آج ہم ایسے نہیں کر رہے، لیکن آج ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیا آپ پھل کاٹتے ہیں، فصل کاٹتے ہیں، سبزیاں کاٹتے ہیں، اور جو گیہوں گندم کچھ بھی آپ کاٹتے ہیں خدا کے حضور لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں، آج ہم مسیح ایسا نہیں کر رہے، آج ہم ایسا نہیں کر رہے۔ لیکن لکھا کہ جب تم ہنسوا لگاؤ تب سے 7 ہفتے گننا، 7 ہفتے گن لینے ہیں۔ اور گننے کیسے؟ اب یہ دیکھیں 7 × 7 تو یہ بنتے ہیں 49، یہ 49 بن جاتے ہیں، ایک کم 50، یہ 49 بن جاتے ہیں۔ 49 دن کے بعد جب دن آتا ہے 50واں، تو اس دن تم نے کیا کرنا ہے؟ اس دن تم نے سیلیبریشن کرنی ہے، اس دن کو تم نے سیلیبریٹ کرنا ہے، اور وہ دن ہوگا 50واں، وہ ہوگا دا ڈے آف پینٹیکوسٹ۔ یہودی ایسے پھل، سبزیاں، فصل خدا کے گھر میں لاتے، ایسے عید سیلیبریشن کرتے تھے۔ اس بات پر کیا ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ اور یہ دیکھیں دوسری بات، یہ یہودی جو تھا یہ دستور تھا، یہودی دستور تھا، اور یہ یہودی شریعت تھی، یہ یہودی شریعت تھی۔ لیکن مسیح نے شریعت کے ہر کام کو اپنی زندگی کے اندر، شریعت کے ہر کام کو مسیح نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا؟ پورا کیا تھا، اپنی حیات کے اندر پورا کیا تھا، اپنی لائف کے اندر پورا کیا تھا، ان ساری چیزوں کو پورا کیا تھا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح کو لوگ دیکھتے آتے ہیں، یونانی لوگ، اور آ کر کہتے ہیں، شاگردوں سے آ کر کہتے ہیں کہ ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آ کر یسوع سے کہتے ہیں کہ لوگ تجھے، جناب لوگ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے کہا، ان سے کیا کہا کہ دانا جب تک زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتے ہیں۔ شاگرد کہتے ہیں لوگ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، یسوع کا سوال ہے لوگ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور یسوع آگے سے جواب دیتا ہے یہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن میں مرنا چاہتا ہوں۔ سوال ادھر ہو رہا ہے اور جواب ادھر کا ہو رہا ہے۔ سوال ہے جناب لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور یسوع کہتا ہے دانا جب تک زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے، کہ یہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن میں تو مرنا چاہتا ہوں۔ دانا جب تک زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو وہ بہت سا پھل ہے۔ مجھے اپنی جان دینے کا اور اس کو پھر واپس لینے کا اختیار ہے۔ میں مروں گا، مجھے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن میں مروں گا۔ اور آپ جتنے اس وقت خدا کے کلام کی آواز کو سن رہے ہیں، خدا کے کلام کی آواز کو سن رہے ہیں، آپ گھروں کے اندر ہیں، آفس کے اندر ہیں، گاڑی میں ہیں، چرچز کے اندر ہیں، جہاں کہیں سے بھی آپ سن رہے ہیں، اس وقت خدا کے کلام کی آواز کو خدا آپ کو برکت دیتا ہے، خدا آپ کو بحال کر رہا ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی بیماری ہے تو وہ بیماری دور ہو رہی ہے،
جتنے اس وقت خدا کے کلام کی آواز کو سن رہے ہیں، یہ بہت خاص باتیں کر رہا ہوں، سنیں غور سے۔ مرض کر رہا تھا، خدا یسوع سے کہا دانا جب تک زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل آتا ہے۔ جب خدا یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا، جب خدا یسوع مسیح مر گئے، دفن کیے گئے، مرنے کے بعد دفن کیے گئے، اور دفن کرنے کے بعد کیا ہوا؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور جی اٹھنے والوں میں خدا یسوع مسیح پہلوٹا ہے، وہ جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ہے۔ مسیح ہمارے لیے پہلا پھل ہے، مسیح ہمارے لیے پہلا پھل ہے، وہ پہلا پھل ہے، وہ مسیح ہمارے لیے پہلا پھل ہے، پہلا پھل ہے مسیح ہمارے لیے۔ جب موت اور قبر پر فتح پا کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو اب یہ دیکھیں، تو یہودی پھل پیش کرتے تھے، یہودی کیا کرتے تھے؟ پھل پیش کرتے تھے، اور مسیح ہمارے لیے پہلا پھل ہے، وہ پہلا پھل ہے، وہ مسیح ہمارے لیے پہلا پھل ہے۔ تو یہودی کیا کرتے تھے؟ یہودی یہ کرتے تھے، فصل، سبزیاں، فروٹ وغیرہ، پھل خدا کے حضور پیش کرتے تھے۔ تو اب یہ دیکھیں، مسیح ہمارے لیے پہلا پھل تھا۔ تو اب یہ دیکھیں، مسیح نے اپنے آپ کو خدا کے حضور، خدا کے سامنے، خدا باپ کے سامنے پہلے پھل کے طور پر پیش کر دیا، پیش کیا، سامنے حاضر ہوا۔ کیا ہم اس کی اب یہ دیکھیں، تو اب یہ دیکھیں، یہودی کیا کرتے تھے؟ وہ پھل، سبزیاں، فصلیں، جو کچھ ان کے پاس ہوتا خدا کے حضور لے کر جاتے، اور خدا کے گھر میں لہراتے تھے، پہلے پھلوں کو لے کر آتے تھے یہودی۔ لیکن مسیح نے خدا کے حضور اپنے آپ کو پہلوٹے کے طور پر پیش کرتے ہیں، پہلے پھل کے طور پر پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ اب ہمیں ان عیدوں کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں ان پھلوں کی ضرورت نہیں ہے، ان عیدوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے ہمارے لیے خدا کے حضور پہلا پھل ہے۔ اب یہ دیکھیں، یسوع مسیح ہمارے لیے خدا کے حضور پہلا پھل ہے، پہلا پھل ہے۔ دانا جب تک زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے، بہت سا پھل لاتا ہے۔ وہ پہلا پھل ہے مسیح ہمارے لیے۔ جب وہ پہلا پھل کے طور پر اب پیش ہوتے ہیں، طور پر ہوا، خدا یسوع مسیح نے ایک دن کہا میں تم سے جدا ہو جاؤں گا، اپنے شاگردوں سے کہا میں تم سے جدا ہو جاؤں گا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو شاگرد گھبرا گئے، شاگرد پریشان ہو گئے، شاگرد پریشانی کے عالم میں آ گئے۔ آقا تو کہاں جائے گا؟ تو کہاں جاتا ہے؟ شاگردوں کے چہرے پہ اداسی سی چھا گئی، اور خدا یسوع مسیح سے کہتے ہیں آقا تو کہاں جاتا ہے؟ پریشان ہو کے، گھبرا گئے، ڈر گئے، خوف کے اندر آ گئے کہ آقا ہم تو تیرے ساتھ ہیں، ہم تو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں، تو کہاں جاتا ہے؟ تو کہاں جائے گا؟ کہ ہم تو اپنے پیچھے بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، تو کہاں جاتا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے ان سے کہا، یوحنا 14 باب اور اس کی آیت نمبر 1 سے جب تیسری آیت میں دیکھتے ہیں، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی رکھو، میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور جب جگہ تیار کر لوں گا تو آ کر میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے پہلے ہی کہہ دیتا۔ تو اب یہ کہ تو میں جاتا ہوں، اور میں جا رہا ہوں تو میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، اور میں جا رہا ہوں تو میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں دوسرا میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا جو ابا تک تمہارے ساتھ رہے گا، اور وہ تمہارے اندر ہوگا۔ میں جاؤں گا، اور جانے کے بعد میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ میں جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا، پر میں تمہیں یتیم بھی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا۔ دوسرے کا مطلب اب یہ دیکھیں، ایک مثال ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، دوسرے کا میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دوسرا، میں یہاں ہوں، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں کسی اور سٹی،
کسی اور کنٹری میں جا کے کلام سنا رہا ہوں، میں یہاں سے چلا گیا ہوں، اب میری جگہ کوئی اور آ کے یہاں پر کلام سناتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہو گیا دوسرا، یہ ہوگا دوسرا۔ اب یہاں کوئی دوسرا آ کر کلام جب سنائے گا، اب میرے ساتھ یہاں پر، اب یہ دیکھیں دوسرے کا آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھیں، اب میں یہاں سے چلا گیا ادھر، وہاں جا کے کسی اور ملک کے اندر کلام سنا رہا ہوں، کسی اور سٹی کے اندر کلام سنا، اب میری جگہ کوئی اور آ کے کلام سنائے گا، کوئی اور پاسٹر آ جاتا ہے یہاں پر، تو اب یہ دیکھیں تو یہاں پر آ کے کلام سناتا ہے، تو وہ ہوا دوسرا۔ اور دوسرا، لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو اپنے، تو جو دوسرا ہوگا نا، کیا وہ میرے ساتھ ملتا جلتا ہوگا؟ اس کے بال، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ، اس کے میرے جتنی ہائٹ، بول چال، اس کا سٹائل، اس کا کریکٹر، کیا وہ میرے جیسا ہوگا؟ وہ دوسرا ہے نا، اس لیے دوسرا کہ اس کا جو دوسرا ہوگا وہ تو اس کا بول چال ہی اپنا ہوگا، وہ اپنے طریقے سے کام کرے گا، اس کا رویہ اور ہوگا، اس کا بول چال اور ہوگا، وہ اپنے طریقے سے بولے گا، اپنے طریقے سے گفتگو کرے گا، میرے جیسے تو نہیں کرے گا، وہ تو بالکل مختلف ہوگا، اور اس کا چہرہ نہیں ملتا ہوگا میرے ساتھ، اس کی سوچ نہیں ملتی ہوگی میرے ساتھ، اس کا خیال نہیں ملتا ہوگا میرے خیال کے ساتھ، کیونکہ وہ دوسرا ہے نا، دوسرا۔ لیکن مسیح نے فرمایا کہ میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا جو تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہارے اندر ہوگا۔ تو اب یہ دیکھیں، تو وہ دوسرا ہوگا، تو اب یہ دیکھیں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا جو تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہارے اندر ہوگا، جو تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہارے اندر ہوگا۔ دوسرا یہ نہیں ہے ایک یہاں سے چلا گیا تو دوسرا اس کی جگہ، نہیں، جو دوسرا ہوگا خدا یسوع مسیح نے کہا کہ وہ بالکل میرے جیسا ہوگا، کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی دوسرا ہوگا، جیسے میں کام کرتا ہوں ویسے ہی وہ کام کیا کرے گا، جیسا میں ہوں وہ ویسا ہوگا، دوسرا نہیں کہ ایک یہاں سے چلا گیا تو دوسرا اس کی جگہ آ گیا، دوسرا اس کی جگہ آ گیا۔ اب یہ دیکھیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، تھوڑا سا سادہ کرتا ہوں اس کو۔ اگر کوئی تیرے دائنے گال پر تماچا مارے تو کیا کرنا ہے؟ بھائیاں بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اگر کوئی دائیں گال پر تیرے تماچا مارتا ہے تو بھائیاں بھی اس کی طرف پھیر دے، دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اگر کوئی تیرے یہاں تماچا مارتا ہے تو دوسرا بھی اس کی طرف کر دے۔ اگر کوئی ادھر مارتا ہے تو یہ بھی کر دے، اگر ادھر مارتا ہے تو یہ بھی کر دے۔ اب یہ دیکھیں، اگر کوئی تیرے دائنے گال پر تماچا مارتا ہے، دائنے گال کی بات ہو رہی ہے، دائنے گال پر کوئی تماچا مارتا ہے دوسرا بھی اس کی طرف ہے۔ اگر میں یہاں کھڑا ہوں، اب یہ دیکھیں، میں آپ کو سادہ کر کے بتاتا ہوں، اب میں یہاں کھڑا ہوں، ایسے کر کے میں کھڑا ہوں، تو میں کون ہوں؟ آپ میرا نام لیں گے۔ اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو آپ پھر بھی میرا نام لیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں، اگر کوئی لکھا ہے کہ اگر کوئی تیرے دائنے گال پر مارتا ہے تو بایاں بھی اس کی طرف پھیر دے، یہ میرا دایاں گال اور یہ میرا بایاں گال، ٹھیک ہے۔ اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو آپ پھر بھی میرا نام لیں گے، اور اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو پھر بھی آپ میرا نام لیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو جو میرے بعد آئے گا وہ میرے جیسا نہیں ہوگا۔ اگر میں یہاں سے جاتا ہوں تو یہ دیکھیں، وہ میرے جیسا نہیں ہوگا، اس کا لائف سٹائل، اس کا کریکٹر، اس کا مال، اس کے افعال، اس کا رویہ، اس کا بول چال بالکل سے مختلف ہوگا، فرق ہوگا، وہ میرے جیسا نہیں ہوگا۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے فرمایا جو دوسرا مددگار ہوگا وہ میرے جیسا ہوگا، وہ میرے جیسا ہوگا، میری طرح کام کرے گا، وہ میری طرح کام کرے گا، وہ کوئی دوسرا نہیں ہوگا، وہ بالکل میرے جیسا ہوگا، وہ دوسرا نہیں بلکہ وہ بالکل میرے جیسا ہوگا، بلکہ میرے جیسا ہوگا، وہ دوسرا نہیں ہوگا کہ جس کا کریکٹر فرق، اعمال فرق، افعال فرق، رویے فرق، طریقے فرق نہیں، بلکہ میرے جیسا ہوگا۔ خدا یسوع مسیح نے بلکہ میرے جیسا ہوگا،
अब ये देखें, एक रुख मेरा ये है और एक रुख ये मेरा ये है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो आप फिर भी मेरा नाम लेंगे, और अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो आप फिर भी मेरा नाम लेंगे। ये तो एक हिस्सा ये है, एक रुख ये है, और एक रुख जो है वो ये है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अगर मैं यहाँ खड़ा होता हूं तो आप देखते हैं कि इसमें तो मेरे साथ अगर कोई मेरी जगह आ जाता है तो वो मेरे तरह नहीं होगा, वो बिल्कुल फर्क होगा, वो बिल्कुल फर्क होगा। तो आप ये देखें, तो उसको यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा अब मेरे साथ रहना। ये मैं आखिरी बातें कर रहा हूं, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं, कि मैं बाप में से निकल कर दुनिया में आया हूं, और जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप एक हैं, मैं और बाप एक हैं। मेरा बाप का एक कमाल है, मेरा और बाप का एक जमाल है, मेरी और बाप की एक सीरत है, मेरी और बाप की एक सूरत है, और जो काम बाप करता है वही काम बेटा करता है। अगर बाप अंधों को आंखें देता है तो मैं अंधों को आंखें देता हूँ, अगर बाप लंगड़ों को चलना देता है तो मैं लंगड़ों को चलना देता हूँ, अगर बाप कोढ़ी को पाक और साफ करता है तो मैं कोढ़ी को पाक और साफ करता हूँ, अगर बाप मुर्दों को जिंदा करता है और मैं 4 दिन के मुर्दे लाजर से कहता हूँ कि लाजर कब्र से बाहर आ जा, तो 4 दिन का मुर्दा कफन समेत मेरे कदमों में आ जाता है। इसलिए कि मैं और बाप एक हैं। जिसने बाप को देखा, मैं और बाप एक हैं। जिसने बाप को देखा उसने बेटे को देखा, जिसने बेटे को देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप एक हैं। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे, जैसे पहला उसमें से निकला। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे कि जैसे पहला जो था उसमें से निकला, वैसा ही दूसरा होगा, वैसा ही दूसरा होगा। जैसे पहले उसमें से निकलकर दुनिया में आया, और दूसरा भी उसमें से निकलकर अब तुम्हारी मदद करेगा, निकलकर दुनिया में आकर तुम्हारी मदद करेगा। पहला कहां से निकला था? पहला कहां से निकला था? तो दूसरा कहां से निकलेगा? पहला बाप में से निकला और दूसरा कहां से निकलेगा? बाप में से। तो मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे, और दूसरा किस तरह का होगा? जैसे पहला था सेम वैसे बिल्कुल वही होगा, पहले जैसा होगा। एक यहां से चला गया दूसरा आ गया, ऐसा नहीं है कि एक चला गया और दूसरा आ गया, ये नहीं, सेम होगा। क्योंकि एक मेरा दायां गाल और एक मेरा बायां गाल, एक मेरा दायां गाल, एक मेरा बायां गाल, एक मेरा हाथ दायां, एक मेरा बायां हाथ। जिस्म एक ही है, वजूद एक ही है, लेकिन उसके अंदर से 2 चीजें हैं, उसके अंदर से 2 चीजें हैं। बाप के अंदर से बेटा भी है, रूह कुदस भी है। और अब मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो मेरी जगह रूह कुदस को दे दे। तो मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि अब वो मेरी जगह रूह कुदस को दे दे, और वो जब आएगा तो वो तुम्हें यतीम नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारे साथ अंदर है, वो तुम्हारे साथ होगा और अंदर होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ बैठता था, खाना खाता था, मोज़ात करता था, अंधों को आंखें देता था, कोढ़ी को पाक और साफ करता था, मुर्दों को जिंदा करता था। जब वो आएगा जो मैंने 3.5 सालों में किया, वो उसकी तुम्हें तालीम देगा और समझाएगा, तुम्हें गाइड करेगा, वो तुम्हारी अक्लों को खोल देगा। जो मैंने सिखाया वो उसको समझा देगा, मैंने जो 3.5 सालों में सिखाया वो तुमको समझा देगा। और अगले सालों में मैं सिखाने वाला, वो समझाने वाला, वो बताने वाला, वो रहनुमाई करने वाला, वो गाइड करने वाला, वो लीड करने वाला, मैं तुमसे कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा, बल्कि दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं साथ रहूंगा और ये तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे साथ होगा और अंदर होगा। रूह कुदस अंदर होगा, साथ होगा और अंदर होगा। और रूह कुदस आज से नहीं, बल्कि जब से खुदा है तब से रूह कुदस है। आज से नहीं, ईद पेंतिकोस्त वाले दिन से नहीं, बल्कि जब से खुदा है तब से ये है। लिखा है, नबी, पैगंबर, रसूल
جتنے نبی تھے نبیوں پر پیغمبروں پر رسولوں پر خدا کا روح زور سے نازل ہوتا. لکھا ہے کہ زور سے اس کا روح نازل ہوتا, روح القدس نازل ہوتا, کام کرتا, چلا جاتا. کام کیا, آیا چلا گیا, آیا چلا گیا, آیا چلا گیا. اور خدا یسوع مسیح نے روح القدس کے آنے جانے کا جو نظام تھا اس کو چینج کر دیا. عید پینتیکوست والے دن کیا ہوا, روح القدس نازل ہوا لیکن واپس نہیں گیا, لیکن واپس نہیں. میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے جو تمہارے ساتھ ہوگا اور اندر ہوگا. ساتھ ہونے کا مطلب ہے, اب جیسے میں نے آپ کو بتایا, وہ ساتھ بھی ہوگا اور اندر بھی ہوگا. یہ میرے ساتھ ہوگا اور اندر ہوگا. اور ساتھ ہو کر کرے گا کیا؟ اب یہ دیکھیں, یہاں پر ہوں, آپ اکثر دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں, کسی نے گن پکڑی ہے, کس لیے؟ محافظت کے لیے, پروٹیکشن کے لیے. تو اب یہ دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہوگا, اور جب ساتھ ہوگا تو آپ کی وہ حفاظت کرے گا, پروٹیکشن کرے گا, آپ کو محفوظ کر لے گا. وہ ساتھ ہوگا اور اندر ہوگا. اور خدا کا روح جو ہے یہ اندر رہ کر خدا کے طے کی باتیں, اب بولیے کہ خدا کے روح کی طے کی باتیں ہمیں سکھائے گا. اندر رہ کر جب یہ آئے گا, ساتھ ہوگا, اندر ہوگا, تو یہ راز کی باتیں ہمیں بتائے گا, طے کی باتیں بتائے گا. اب یہ دیکھیں, ابھی جو ہے میں بہت اساس باتیں کریں گے. اب غور کیجیے, ابھی جو ہے ابلیس نے ایسی کنفیوژن ڈالی ہوئی ہے کرسچینٹی کے اندر, مسیحیت کے اندر. مسیح کیا ہے؟ یہ مسیح کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہمارے پاس روح القدس نہیں ہے. کیوں جی روح القدس کیوں نہیں ہے؟ جی میں غیر زبان میں بولتا, میرے پاس روح القدس نہیں ہے. میں غیر زبان, میرے پاس پاک روح نہیں ہے. کہتے ہیں وہ لوگ جو غیر زبان نہیں بولتے. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا, کانوں سے سنا ہوگا, تو لوگ کہتے ہیں میرے پاس غیر زبان نہیں ہے, میرے پاس روح القدس نہیں ہے, میرے لیے دعا کرو کہ مجھے پاک روح ملے, مجھے غیر زبان ملے, تب میرے اندر پاک روح ہوگا. جب میں غیر زبان بولوں گا تب میرے اندر پاک روح, تب مجھے پاک روح ملے گا. ابلیس نے ایک بہت بڑی ابھی دیکھیں کنفیوژن ڈال دی ہے مسیحیت کے اندر. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غیر زبان بولیں گے تو پاک روح ہمارے ساتھ ہے, تو جب تک ہم غیر زبان نہ بولیں گے ہمیں پاک روح نہیں ملے گا. سنے گا اسے. پہلی بات, جس دن آپ مسیح کو قبول کر لیتے ہیں, جس دن آپ خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں, کس کے کہنے پہ کرتے ہیں؟ کسی پاسٹر کے کہنے پہ, کسی بشپ کے, کسی فادر کے, کس کے کہنے پہ کرتے ہیں؟ یا کسی پادری کے کہنے پہ, کس کے کہنے پہ کرتے ہیں؟ کس کے کہنے پہ؟ آپ روح القدس کے وسیلہ سے کرتے ہیں. روح جو ہے وہی آپ کو کہتا ہے, پھر آپ قبول کرتے ہیں. بنا روح کے آپ قبول نہیں کرتے. لیکن جو آپ کے اندر ہے, میں تمہارے کہاں ہوں گا؟ اندر ہوں گا. ٹھیک ہے کہ میں تمہارے اندر ہوں گا. اب یہ دیکھیں, آپ نشہ کریں اور ماں باپ کیا کرتے ہیں, صبح صبح اٹھ کے ہمیں سننے میں گالیاں مل رہی ہیں, گالی گلوچ ہو رہی ہے, ان سے کہہ رہے ہیں نشہ چھوڑ دو, نشہ چھوڑ دو. لیکن نہیں نشہ چھوڑتے. پاسٹر آپ کو کہتا ہے, آپ کا فادر آپ کو کہتا ہے, آپ کے بھائی, آپ کے عزیز آپ کو کہتے ہیں نشہ چھوڑ دو. نہیں, ایک دن ایسا آتا ہے, جب اندر سے آواز آتی ہے اور آپ نشہ چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ لوگ نشہ آپ چھوڑ دیتے ہیں, اندر سے آواز ہے. کسی کے کہنے سے باہر کی آپ آواز نہیں سنتے, آپ اندر کی آواز سنتے اور ایک دن آتا ہے آپ نشہ چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں یس. جب اندر سے آواز آتی تو پھر آپ کہتے ہیں یس. آپ چرچ بھی آتے ہیں اور آپ نے مسیح کو قبول نہیں کرتے, آتے ہیں, پریئر کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, لیکن ابھی تک قبول نہیں کیا. لیکن ایک دن اندر سے آواز آتی ہے اور آپ پھر کہتے ہیں یس. اندر کی آواز کو سنتے ہیں, کیونکہ آدمی کا ضمیر جو ہے خدا کا روشن چراغ ہے, جو دل کا حال جانتا ہے. روح القدس آپ کے اندر ہے, جو آپ کو کیا کرتا ہے, مجبور کر دیتا ہے. جس دن آپ اپنے آنسو گراتے ہیں, اے خدا میں اپنے گناہوں غلطیوں کو مانتا ہوں اور میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں, وہ ٹائم ہوتا ہے کہ روح القدس آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے. وہ ٹائم جب آپ اپنی غلطیوں کو, اپنے گناہوں کو کا اقرار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں خدا میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں. وہ ٹائم ہوتا ہے
کہ روح القدس آپ کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے. کچھ لوگ اب یہ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں، آپ کو سننے میں آیا ہوگا اور دیکھنے میں بھی آیا ہوگا، لوگ کہتے ہیں ٹچ روح القدس کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ٹچ روح القدس، ٹچ روح القدس، روح آیا چلا گیا. اب لائٹ ہے یہاں پر، میں بٹن میں نے پریس کیا، آن ہوگی، پھر بٹن دباؤ، آف کر دوں گا، آن کر دیا بٹن تو لائٹ آ گئی، آف کر دوں گا لائٹ چلی جائے گی. روح القدس ایسے نہیں ہے کہ ہم نے بٹن پریس کیا آ گیا، بٹن آف کیا چلا گیا. کئی دفعہ سننے میں آیا لوگ کہتے ہیں چھو 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 چھو. آپ نے بہت ساری ویڈیو دیکھے ہوں گے، ایسا ہوتا ہے، آپ سننے میں آیا ہوگا. اب دیکھیں، میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں. ٹچ 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 کہتے ہیں، پھر کہاں گیا روح، پھر کہاں گیا؟ تھوڑی دیر کے لیے آیا، اب یہ دیکھیں آیا، لوگ گر گئے، بعد میں کہاں گیا؟ بائبل ایمان کیا ہے؟ وہ تمہارے ساتھ ہوگا اور اندر ہوگا. اب جو ایک چیز اندر ہے اسے کہیں گے چھو مجھے، چھو چھو مجھے، چھو کیسے کہیں گے؟ وہ تمہارے اندر ہوگا. وہ کیسے چھوئے؟ وہ تو اندر ہے آلریڈی. وہ اندر رہ کر کام کرتا ہے، وہ اندر رہ کر وہ تمہارے ساتھ ہوگا. اور میں دنیا، اب یہ کہ وہ تمہارے ساتھ ہوگا، تو یسوع مسیح کا وہ تمہارے ساتھ ہوگا، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. کبھی یہ سننے میں آیا ٹچ یسوع، ٹچ روح القدس ہی آیا، ٹچ یسوع نہیں سننے میں آیا. ٹچ یسوع کیوں نہیں سنا؟ خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. لوگ یہ کیوں نہیں کہتے؟ لوگ یہ کہتے ہیں ٹچ پاکو، چھو پاکو، یہ کیوں کہتے ہیں ٹچ یسوع؟ تو ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. خدا یسوع مسیح نے فرمایا تمہارے ساتھ ہوں گا، اور جو دوسرا آئے گا وہ بھی تمہارے ساتھ ہوگا اور اندر ہوگا. خدا یسوع مسیح اندر ہے ہمارے دل میں. آپ ایمان رکھتے ہیں خدا یسوع مسیح آپ کے اندر ہے، آپ کے اندر ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا میں دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سنے اور دل کا دروازہ کھولے تو میں اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. میں اندر آؤں گا، اس کے ساتھ بیٹھوں گا اور کھانا کھاؤں گا. خدا یسوع مسیح آپ کے اندر ہے. کہ آپ کا ایمان ہے کہ خدا یسوع مسیح آپ کے اندر ہے؟ اگر یسوع ہے تو روح القدس کی بابت کیا لکھا ہے؟ تو وہ تمہارے، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، دنیا کا آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اگر کوئی میری آواز سنے اور دل کا دروازہ کھولے تو میں اندر آؤں گا، اس کے ساتھ بیٹھوں گا اور کھانا کھاؤں گا. تو آپ کا ایمان ہے کہ خدا یسوع مسیح آپ کے ساتھ اور اندر ہے. تو اب یہ دیکھیں روح القدس کی بابت کیا لکھا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہوگا اور اندر ہوگا. تو ایک چیز اندر ہے، انہوں نے کاٹ کے رکھا، باہر کاٹ کے رکھا. ایک چیز اندر ہے لیکن مسیح جو ہے یہ کنفیوز ہے، کنفیوژن ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع آپ کے ساتھ ہے، روح القدس بھی آپ کے ساتھ ہے. جب آپ یسوع کو قبول کرتے رہتے ہیں تو روح القدس آپ کے ساتھ ہوتا ہے. جس وقت آپ یسوع کو قبول کر رہے ہوتے ہیں نا، روح القدس آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ ایمان رکھتے ہیں تو پھر کنفیوژن جو ہے یہ کس بات کی؟ آخری باتیں کرنا ہے. آخری بات جو میں آپ کو بتاؤں گا، روح القدس ساتھ ہے، روح القدس اندر ہے، لیکن کئی مرتبہ ہم اس کو رنجیدہ کر دیتے ہیں. روح القدس کو کئی مرتبہ ہم رنجیدہ کر دیتے ہیں. روح القدس رنجیدہ ہوتا ہے لیکن چاہتا نہیں ہے، اندر سے رہتا اندر ہی ہے. لیکن کئی دفعہ ہماری حرکات ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے، لیکن چاہتا نہیں، رہتا اندر ہی ہے. روح القدس رنجیدہ ہوتا ہے ہماری حرکات کی وجہ سے، لیکن رہتا اندر ہی ہے. اور جس دن ہم ان حرکات کو محسوس کر لیتے ہیں، فیل کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور ہم ان اپنی حرکات سے کی گناہوں کی معافی، ان حرکات کی جو ہے یہ معافی مانگتے ہیں خدا کے. اب یہ لکھا ہے جب ہم اس کو محسوس کر لیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، جب ہم اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں پھر روح کیا کرتا ہے، روح ہماری روح کے ساتھ مل کر بھر بھر کر روتا ہے، چیخ چیخ کر روتا ہے اور باپ سے شفایت کرتا ہے. اور باپ ہمارے ساتھ مل کر پھر دعا کرتا ہے، شفایت کرتا ہے. پھر پہلے جیسے روح تھا، پہلے وہ رنجیدہ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے،
جب آپ اسے منا لیتے ہیں پھر ایسے روتا ہے، آہیں بھر بھر کر روتا ہے، آپ کی شفاعت کرتا ہے، پھر آپ کو ویسے ہی پاور دے دیتا ہے جیسی قوت آپ کے پاس پہلے تھی، جیسی پاور آپ کے پاس پہلے تھی، اور آپ برکت پا کر اثر نو کعبوں کی مانند زور حاصل کر لیتے ہیں اور آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اس نے فرمایا میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا جو تمہارے ساتھ ہوگا اور اندر ہوگا۔ اور پھر شاگردوں سے کہا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہو، اور جب تمہیں قوت کا لباس ملے گا تو تم یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے۔ اور 120 کی جماعت بالاخانہ کے اندر دعا کر رہی تھی، 120 کی جماعت ہے وہ بالاخانہ کے اندر دعا کر رہے تھے۔ تو یاد کریں، ہم واپس اس کی اپنے اسی آیت پر آتے ہیں کہ جس دن ہنسوا لگاؤ تو 7 ہفتے گن لینا، یہ شریعت کا حکم تھا، اور مسیح جی اٹھنے والوں میں پلوٹا پہلا پھل تھا۔ اس دن سے گنتی شروع کر دو 7 ہفتوں کی، جس دن مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ 7 ہفتوں گنے ہیں تو 7 یہ بنتے ہیں، 7 کو 7 سے ملٹیپلائی کرے تو بنتے ہیں 49۔ تو شگرد کیا ہے، بالاخانہ کے اندر دعا کر رہے ہیں، اور 50 جب آتا ہے 50واں دن، جیسے آتا ہے عید پینتیکوست کا دن، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ بالاخانہ میں جہاں 120 کی جماعت موجود تھی، سارا کا سارا گھر جو ہے ہلنا شروع ہو گیا، ایک زلزلہ آیا، اور جس بالاخانہ کے اندر بیٹھے تھے اس روز کیا ہوا؟ اب یہ دیکھیں، آندھی ایک زور کی آندھی کا سناٹا سنائی دیا، اور ان سے ہر ایک بلند آواز سے دعا کرنا شروع ہو گیا۔ لوگ پریشان ہو گئے، پریشانی اور حیرانی کے عالم میں لوگ اندر آئے، اس بالاخانہ کے اندر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو دعا کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کے لیے حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس خدا کا الہام موجود ہے تو میرے ساتھ حوالہ لکھیں۔ ٹھیک ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سنا۔ کہ اب جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے، 120 کی جماعت اسی بالاخانہ کے اندر تھی کہ یکایک آسمان سے ایسی ایک آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھڑتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری۔ پہلے وہ زبانیں دکھائی دی اور ان ہر میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، جو 120 کی جماعت بالاخانہ کے اندر دعا کر رہی تھی، ان کے اوپر آ کر ٹھہر گئی، اور وہ سب کے سارے لکھا کہ وہ روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ وہ سارے کے سارے غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے ان کو بولنے کی طاقت بخشی، اور خدا کا روح بالاخانہ کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، اور خدا کا روح بالاخانہ کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ جب وہ دعا کر رہے ہیں تو روح القدس زور سے نازل ہوا، اور یہ ہے عید پینتیکوست کا دن۔ تو یہ تھا عید پینتیکوست کا دن کہ جب وہ دعا کر رہے تھے تو ابھی لکھا ہے انہیں آگ کی شعلہ کی پھڑتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ تو ابھی دیکھیں کہ لوگ آ کر کیا کرتے ہیں، اور خدا کا روح جو ہے یہ بالاخانہ کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، اور بعض نے لکھا ہے اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا یہ تو تازہ مے کے نشہ میں ہے۔ لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا اے یہودیوں، اے یروشلم کے سب رہنے والوں
اے یہودیوں، اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسے تم سمجھتے ہو کہ یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر دن ہی چڑھا ہے۔ یہ نشہ کے اندر نہیں، ابھی تو پہر دن ہی چڑھا ہے، ابھی تو پہر دن ہی چڑھا ہے، کہ آج ابھی یہ تو نشہ کے اندر نہیں، ابھی تو پہر دن ہی چڑھا ہے، اور آج 50واں دن ہے۔ ہم پہلے پھلوں کی عید یہاں سیلیبریٹ کی۔ اب یہ دیکھیں، اب عید فصح آج سے 53 ڈیز پہلے ہم نے یہاں کیا کیا تھا؟ ہم نے عید فصح یہاں پر سیلیبریٹ کی تھی، جس میں ہم نے انگوروں کا رس لیا، جس میں ہم نے روٹی لی، اور ہمارے آقا نے شکر کر کے توڑی۔ وہی آقا مردوں میں سے جی اٹھا، اسی آقا نے کہا کہ ٹھہرے رہو جب تک قوت کا لباس نہ ملے، اور آج عید پینتیکوست کا دن ہے، آج 50واں دن ہے۔ مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ہے، اور اس کے نام سے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے نام میں گناہوں کی معافی ہے، گناہوں کی معافی اس کے نام میں ہے۔ جو کوئی اس کے نام پر ایمان لے آتا ہے گناہوں کی معافی حاصل کر لے گا، کیونکہ خدا نے اس کو دنیا کے اندر اس لیے بھیجا کہ وہ کچلے ہوئے کو آزاد کرے، گناہ کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کو آزاد کرے، جو بوجھ کے اندر دبے ہوئے لوگ ہیں ان کو آزاد کرے، اندھوں کی آنکھیں کھولے، لنگڑوں کو چلائے، ناپاکی کی تاثیروں کو ختم کرے، ناپاکی کی تاثیروں کو دور کرے۔ اور آج دن ہے 50واں، اور آج دن ہے 50واں، اور اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا، زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور میں اپنا اختیار تمہیں دے دیا جاتا ہوں۔ اور آج ہمارے پاس آسمان سے اختیار نازل ہوا ہے جو اس کے نام سے آیا ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا، آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، اور میں اپنا اختیار تمہیں دے دیتا ہوں۔ آج آسمان سے وہ اختیار نازل ہوا ہے، اور آج ہمارے پاس اختیار ہے۔ اس سے کہا کہ میں دوسرا مددگار بخشوں گا، بالکل میرے جیسا ہوگا، میرے جیسے کام کرے گا۔ اور آج ہمارے اوپر آ کر ٹھہر گیا، اور ہمارے وہ ساتھ ہے، اور ہمارے اندر ہے۔ آج ہمارے پاس وہ اختیار ہے کہ ہم اندھوں کے لیے دعا کریں گے، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، ہم لنگڑوں کے لیے دعا کریں گے، وہ چلنا شروع ہو جائیں گے، ہم بیماروں کے لیے دعا کریں گے، ان کی بیماریاں جاتی رہیں گے، ہم کوڑیوں کے لیے دعا کریں گے، وہ ان کے کوڑ جاتے رہیں گے، ان کے کوڑ جاتے رہیں گے۔ کہ آج کیونکہ جو اختیار اس کے پاس تھا، آج روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے اندر آ گیا، ہمارے پاس آ گیا۔ آج ہم اختیار سے بھر گئے ہیں، آج ہم اختیار سے بھر گئے ہیں، اور یہ ہے عید پینتیکوست، اختیار لینے کا دن، پاور لینے کا دن، خدا یسوع مسیح کے ساتھ ملاقات کا دن، اس کے حضور پر نور کو لینے کا دن، دیکھنے کا دن۔ اب یہ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آج بھی بہت سارے مسیحی جو ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں، وہ اس کنفیوژن کے اندر ہیں کہ میرے پاس روح القدس نہیں ہے، میرے پاس روح القدس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے جی؟ اب یہ دیکھیں کہ وہ اپنا اختیار استعمال نہیں کرتے، وہ ڈرتے ہیں، ابلیس نے کنفیوز کر دیا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا، آسمان اور زمین کا اختیار میرے پاس ہے، میں اپنا اختیار تمہیں دے دیے جاتا ہوں۔ کتنے ہیں جنہوں نے مسیح کو جب جانا تھا، پہلا دن، چاہے 10 سال 20 سال جتنے بھی دیر آپ نے پہلے اس کو، اس دن جب آپ نے اس کو جانا تھا کہ مسیح میری خاطر آیا، میرے لیے موا، میرے لیے دفن ہوا، اور میرے لیے جی اٹھا، میرے لیے جی اٹھا۔ اور یہ سارا کچھ جو میری زندگی کے اندر، کہ میری زندگی کے اندر جو گناہوں کی معافی ہوئی وہ یسوع نام سے ہوئی، تو کتنے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ روح القدس ہے جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں یسوع پر ایمان لاؤں؟ کتنے ایمان رکھتے ہیں کہ روح القدس نے مجھے مجبور کیا کہ میں یسوع پر ایمان لاؤں؟ اور کتنے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس دن سے روح القدس میرے ساتھ ہے جب میں نے یسوع مسیح کو پہلے دن سے جانا؟ کتنے ہیں جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ روح القدس میرے ساتھ ہے اور اندر ہے؟ یسوع نے کہا، آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس، میں اپنا اختیار تمہیں دے دیے جاتا ہوں۔ روح القدس ہمارے ساتھ ہوگا اور اندر ہوگا تو اختیار آپ کے پاس ہے۔ اختیار، میں آخری باتیں کر رہا ہوں، یہ چند منٹ ہم اور سیکھیں گے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا، میرے نام سے بدروحوں کو نکالو، میرے نام سے بیماروں کو اچھا کرو۔ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے، کہ آپ کو اختیار ملا ہے؟ اور یہ اختیار جو ہے
یہ یسوع نام سے ملتا ہے، یسوع کے وسیلہ سے ملتا ہے۔ یہ اختیار اب آپ کے پاس بھی ہے، اس کو آپ استعمال کریں۔ بہت سارے لوگ اختیار ہیں ان کے پاس ہے کہ استعمال نہیں کرتے۔ جب آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے نام پر ایمان لے آتے ہیں، تو اختیار آپ کو مل جاتا ہے، اختیار آپ کو مل جاتا ہے۔ تو یہ ہے اختیار ملنے کا دن، یہ ہے پاور ملنے کا دن، اتھارٹی ملنے کا دن، خدا یسوع مسیح سے ملاقات کا دن۔ یہ ہے عید پینتیکوس، عید پینتیکوس، عید پینتیکوس والے دن۔ اب یہ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو عید پینتیکوس والے دن مائنڈ سیٹ بنا کے آئے ہوئے ہیں کہ آج جب پاسٹر پادری مجھے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کرے گا تو مجھے روح القدس مل جائے گا، مجھے روح القدس مل جائے گا۔ آج کے دن لوگ مائنڈ سیٹ بنا کر آ رہے ہوتے ہیں کہ جب پاسٹر جب پادری میرے اوپر ہاتھ رکھے گا تو مجھے روح القدس مل جائے گا۔ عید پینتیکوس والے دن، آج کے دن لوگ مائنڈ سیٹ بنا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ روح القدس مجھے مل جائے، تو کہتے کیا ہے کہ مجھے غیر زبان مل جائے پھر روح القدس ملے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ اب کتنے ہیں، اگر میں کہوں کتنے نے توبہ کی، بہت سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے۔ اگر میں کہوں کتنے نے بپتسمہ لیا، بہت سارے ہاتھ لے کر اٹھائیں گے۔ میں اگر پوچھوں کتنے ہیں جو غیر زبانیں بولتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ میں اگر پوچھوں کتنے ہیں جو کلیسیا میں کھڑے ہو کر غیر زبانوں کا ترجمہ کرتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں ملے گا، ایک کو بہت کم ملیں گے۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ یہ کہتے ہیں مجھے غیر زبان ملے، آپ غیر زبان تک صرف رک جاتے ہیں۔ اس سے آگے بھی ہیں، غیر زبان 9 نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن اس سے آگے بھی ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ خداوند مجھے شفا کی نعمت دے، معجزات کی نعمت دے، حکمت کا کلام دے؟ آپ غیر زبان تک کیوں رہتے ہیں؟ آپ اس سے آگے بھی مانگیں، خدا آپ کو دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ کہیں تو مجھے حکمت کا کلام دے، شفا کی نعمت دے، معجزات کی برکت دے، مجھے معجزات کی نعمت دے مجھے۔ عید پینتیکوس کا دن، اب یہ دیکھیں پاک روح کو اپنی زندگی میں لینے کا دن ہے، اختیار کو لینے کا دن ہے۔ آج اپنی نا امیدیوں کو، ڈسکریج کو، اپنی مایوسیوں کو دور کریں، دور کریں۔ ابلیس جو ہے یہ آپ کو کنفیوز کرتا ہے کہ تیرے پاس روح القدس نہیں ہے۔ غیر زبان میں نے آپ کو بتایا کہ 9 نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کے علاوہ 8 اور بھی ہیں۔ ایمان کی بھی نعمت ہے، ایمان کی نعمت بھی خدا نے آپ کو دی ہے، اور وہ ایمان روح القدس کے بغیر آپ کو مل نہیں سکتا، مل نہیں سکتا۔ ابلیس کے ہاتھوں کنفیوز نہ ہو، بلکہ آپ خدا یسوع مسیح کے کلام پر ایمان لا کر اپنے آپ کو بحال کریں، اپنے آپ کے اندر پاور لے کر آئیں، پاور میں آگے بڑھیں۔ خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے، اس کے اختیار کو استعمال کریں، اپنی پاور کو یوز کریں۔ اور آج کا جو دن ہے وہ عید پینتیکوس کا دن ہے، یہ ہے عید پینتیکوس کا دن، پاور ملنے کا دن، اختیار ملنے کا دن، پاک روح سے بھرنے کا دن۔ جتنے اور لکھا ہے ہم اسی آیت پر آئیں گے، میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے، اور جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی، اور وہ دعا کرتے تھے۔ وہ بالا خانہ کے اندر تھے، دعا کر رہے تھے، تو روح القدس زور سے ان پر نازل ہوا، ان کو انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان سب پر آ ٹھہری، ان سب پر آ ٹھہری، اور جس طرح روح نے ان کو بولنے کی طاقت بخشی، وہ بولتے گئے، بولتے گئے۔ آج آپ کو اختیار استعمال کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے۔
बढ़ जाए, आप मिस अंडरस्टैंडिंग से बाहर निकले। इब्लीस ने जो आपको कंफ्यूजन दी हुई है ना, जो आपके अंदर डाल दी है, इससे बाहर निकले कि आपके पास रूह कुदस नहीं, आपके पास रूह कुदस है। जब से आप खुदा यीशु को कबूल कर लेते हैं, अपनी जिंदगी उसे दे लेते हैं, आपके पास है रूह कुदस ही है जो आपको मजबूर कर देता है कबूल करो। क्योंकि आप बाहर की आवाज को नहीं सुनते, आपके अंदर, आप अपने अंदर की आवाज सुन कहते हैं यस, आप फिर कहते हैं यस। आप अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, बाहर की आवाज नहीं सुनते, आप अपने अंदर की आवाज सुनते कहते हैं यस, फिर आप कहते हैं यस, हाँ अब ठीक है, बाहर की आवाज नहीं सुनते। तो आज अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें। आप मत ये सोचे कि आपके पास रूह कुदस नहीं, आपके रूह कुदस आपके साथ, आपके अंदर है, तो आप अंदर की आवाज सुनते हैं क्योंकि रूह कुदस अंदर है। खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, खुदा यीशु मसीह भी साथ और अंदर है, आप ईमान रखते हैं, रूह कुदस भी साथ और अंदर है, और आपको प्रोटेक्शन करता है, आपको सिखाता है, आपको समझाता है। तो ये दिन था ईद पेंटिकोस्ट का दिन, और आज हमने सीखा ईद पेंटिकोस्ट की बाबत खुदा के कलाम में से, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसका इम्पैक्ट हमारी जिंदगी के अंदर क्या है, खुदा हमारे साथ क्या कलाम करता है, अक़वाम आलम के साथ क्या कलाम करता है, पुराने अहदनामा की तलीम क्या है, नए अहदनामा की तलीम क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका साको सुबाब क्या है। आज हमने एक डिटेल के साथ सीखा कि ये दिन है ईद पेंटिकोस्ट का दिन, इख्तियार मिलने का दिन। तो आप अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें। आप ईमान रखते हैं कि हम अंधों के लिए दुआ करेंगे, उनकी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि खुदा ने कहा तुम मुझ पर, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ पर ईमान रखते हो, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मैं जाता हूँ और जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, जब जगह तैयार कर लूँगा तो आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। आसमान और ज़मीन के कुल इख्तियार मेरे पास है, अपना इख्तियार तुम्हें दे देता हूँ, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करते हो। आज आप ईमान रखते हैं कि आप अंधों के लिए दुआ करेंगे, उनकी आंखें खुल जाएंगी, आप नंगरों के लिए दुआ करेंगे, वो नंगरे चलना शुरू हो जाएंगे, आप कोढ़ियों के लिए दुआ करेंगे, उनके कोढ़ जाते रहेंगे, आप बीमारों के लिए दुआ करेंगे, उनकी बीमारी जाती रहेगी और वो अच्छे हो जाएंगे। खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे नाम से बीमारों को अच्छा करो, बदरूहों को निकालो, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, इब्लीस की सारी कुव्वतों पर गालिब हो। तो आज आप गालिब आ सकते हैं, क्योंकि इख्तियार आपके पास है, लेकिन आप इख्तियार होते हुए आपके पास है, फिर भी आप उसको इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आज अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें और सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, बीमारों को अच्छा करो, बदरूहों को निकालो। तो इख्तियार को जब तक आप इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आप इख्तियार को इस्तेमाल करें, क्योंकि वो पावर, वो अथॉरिटी, वो इख्तियार, वो आपके अंदर आ गया है, वो आपके साथ है और अंदर है। आप उस इख्तियार को इस्तेमाल करें, आप उस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करते। क्या ईमान आप रखते हैं कि मैं बीमारों के लिए दुआ करूं, बीमार अच्छे हो जाएंगे? रूह कुदस मेरे पास है, मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास पावर है, मेरे पास इख्तियार है। आप ईमान रखते हैं, आप ईमान रखते हैं तो आप दुआ कीजिए। जब आप दुआ करेंगे खुदा जिंदगी को बहाल कर देगा। वो लोग जो कुचले हुए हैं वो आजाद होना शुरू हो जाएंगे, वो लोग जो कोर के अंदर फंसे हुए हैं उनके कोर जाते रहेंगे, खुदा उनके कोर से पाक और साफ कर देगा। जब आप दुआ करेंगे बीमारों के लिए, बीमार अच्छे हो जाएंगे। आप बदरू गिरफ्तार लोगों के लिए दुआ करेंगे, वो आजाद हो जाएंगे। वो लोग जो फंसे हुए हैं आप उनके लिए दुआ करेंगे, वो आजाद हो जाएंगे। वो जो बोझ के अंदर है वो जब उनके लिए आप दुआ करेंगे वो आजाद हो जाएंगे। आप ईमान रखते हैं, आपके पास इख्तियार है, आप उस इख्तियार को इस्तेमाल कीजिए। खुदा ने आपको इख्तियार दिया है, लेकिन आप उस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करते। आज उस इख्तियार को इस्तेमाल करने की जरूरत है, क्योंकि आज वो हमें पावर मिल गया, वो इख्तियार मिल गया है। वो इख्तियार, उसने कहा कि मुझे आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, मैं अपना इख्तियार तुम्हें दे दिया जाता हूं, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा बल्कि दूसरा मददगार बख्शूंगा। आज वही इख्तियार आसमान से नाज़िल हुआ और हमारे साथ है और हमारे अंदर आ गया। आज हम उसी इख्तियार के साथ बदरूहों को निकालेंगे, उसी इख्तियार के साथ बीमारों को अच्छा करेंगे, नगरों को कहेंगे तो नगरे चलना शुरू हो जाएंगे, अंधों की आंखें खुलना शुरू हो जाएंगी। वो लोग जो ना उम्मीदी के अंदर है उनको एक उम्मीद मिल जाएगी।
وہ لوگ جو طریقوں کے اندر ہیں، جب آپ ان کے لیے دعا کریں گے ان کی طریقیں ختم ہو جائیں گی، ان پر نور چمکے گا، کیونکہ لکھا ہے کہ تمہارا نور جو ہے آدمیوں کے سامنے چمکے اور وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر جو تمہارا باپ آسمان پر ہے اس کی حمد کرے، اس کی حمد کرے تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر۔ آج تمہارا نور چمکے، آج تمہارا اختیار چمکے، آج اختیار کو استعمال کریں، آج اختیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، آج اپنے اختیار کو استعمال کریں۔ مت سوچے کہ آپ کے پاس روح القدس نہیں، آپ کے پاس روح القدس ہے، ابلیس نے کنفیوژن صرف ڈالی ہوئی ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ اختیار کو استعمال نہ کر سکیں، لیکن آپ اختیار کو استعمال کیجئے کیونکہ آپ کے پاس روح القدس ہے، ہمارے پاس روح القدس ہے، ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس اتھارٹی ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، اور وہ کہتا ہے میں اپنا اختیار تمہیں دے دیے جاتا ہوں، میں اپنا اختیار تمہیں دے دیے جاتا ہوں۔ اس نے اپنا اختیار ہمیں دے دیا ہے اور اس نے کہا بس تم جاؤ اور جا کے ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو اور انہیں باپ بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، ان کے یہ ساری تعلیم دو جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، ڈرے نہ، گھبرائے نہ۔ ابلیس نے جو کنفیوژن آپ کے اندر ڈالی ہوئی ہے نکالے باہر، اس کو کہیں خدا نے مجھے اختیار دے دیا ہے، آج اختیار سے اس کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ وہ لوگ جو گناہ کے ہاتھوں پھنسے ہوئے ہیں، گناہ کی دلدل کے اندر ہیں، وہ جو بوجھ کے نیچے ہیں، وہ جو ظلم کی چکی میں پستے جا رہے ہیں، اختیار کو استعمال کریں۔ آپ کے پاس اختیار ہے لیکن اختیار کو استعمال نہیں کیا، اس لیے آپ اس حالت کے اندر ہیں، آپ کے خاندان اس حالت کے اندر ہے۔ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس روح القدس ہے، آپ کے پاس روح القدس ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں میرے پاس روح القدس نہیں ہے، غیر زبان ملے گی تو روح القدس نہیں، آپ کے پاس روح القدس ہے۔ غیر زبان 9 نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، خدا باپ یسوع، جتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ میرے پاس روح القدس نہیں ہے، جو ابلیس کی مس انڈرسٹینڈنگ کے اندر آ چکے ہیں، ابلیس نے جن کو کنفیوز کر دیا، پریشان کر دیا، کنفیوز ہے اس بات سے کہ میرے پاس روح القدس نہیں ہے، خدا آج وہ اپنے ایمان میں جاگے، بیدار ہو اور اس بات کو سمجھے، انڈرسٹینڈ کریں کہ روح القدس میرے ساتھ ہے اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح میرے ساتھ ہے۔ اور خدا اگر کوئی اس وقت تیرے کلام کی آواز کو سن رہا ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری جاتی رہے، اگر کوئی کمزور ہے تو اس کی کمزوری جاتی رہے، اگر کوئی لاچار ہے تو اس کی لاچاری جاتی رہے، اگر کسی خاندان کے اندر غربت ہے تو غربت جائے یسوع کے نام سے، لڑائی جھگڑے ہیں ختم ہو یسوع کے نام سے۔ خدا اگر کسی کے پاس جاب نہیں ہے اس کو جاب ملے، اور خدا زندگیاں بحال ہو جائے، خاندان بحال ہو جائے، اور پاک روح کی قوت ان کی زندگی کے اندر زور سے کام کرنا شروع کرے، اور یہ اپنے اختیار کو استعمال کرے، اور یہ خدا اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے کونے کونے میں جانے والے ہیں۔ اور خدا تو ان کو برکت دے، ان کے خاندانوں کو برکت دے، ان کو بلیس کرتا ہوں یسوع کے نام سے، برکت دیتا ہوں۔ وہ لوگ جو ظلم کی چکی میں پستے جا رہے ہیں ان کو آزاد کرتے ہیں یسوع کے نام سے۔ وہ لوگ جو اپنا اختیار نہیں استعمال کرتے، آج جتنے خدا تیرے کلام کی آواز کو سن رہے اپنے ایمان میں جاگے اور اختیار کو استعمال کریں، جنہوں نے ابھی تک تجھے قبول نہیں کیا آج وہ اپنی زندگیاں تجھے دے۔ خدا ان کی زندگیوں کے اندر جتنے اس وقت سن رہے ہیں تیرے پاک روح کی قوت ان کی زندگیوں کے اندر آ جائے اور یہ آزاد ہو جائے۔ اگر کوئی گناہ کی دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے وہ آزاد ہو جائے، زندگیاں بحال ہو جائیں، خاندان بحال ہو جائے، تیرے پاک روح کی قوت ان کی زندگیوں کے اندر آ جائے، اور یہ کہنے والے ہوں کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، کیونکہ تیرے کلام اقدس میں لکھا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے۔ خدا آج یہ اپنی زندگیاں تجھے دینے والے ہیں اور یہ کہنے والا ہو تو میں جیتا ہوں تو مسیح کے لیے، میں مرتا ہوں تو مسیح کے لیے، میں جیوں سو مروں تو اس کے لیے، اور یہ کہیں
کون ہے جو ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ خدا زندگیوں پر برکت آ جائے، خاندانوں کے اندر برکت آ جائے، بحالی آ جائے۔ اگر آپ طریقیوں کے اندر ہیں، مشکل کے اندر ہیں، غربت کے اندر ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، دکھ کے اندر ہیں، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، یہ خوبصورت ٹائم ہے، خوبصورت وقت ہے۔ آپ جہاں کہیں سے بھی آواز سن رہے ہیں، خدا یسوع مسیح آپ کی زندگی کے اندر کام کر رہا ہے، پاک روح آپ کی زندگی کے اندر کام کر رہا ہے۔ آپ آزاد ہو رہے ہیں، آپ آزاد ہو رہے ہیں، خدا نے آپ کو آزاد کر دیا ہے، آپ کی زندگیاں بحال ہو گئی ہیں، آپ کے کوڑ جاتے رہے ہیں، آپ گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، آپ آزاد ہو گئے۔ ابلیس نے آپ کو پکڑ رکھا تھا، آپ آزاد ہو گئے۔ آپ غمزدہ تھے، آپ اس سے آزاد ہو گئے ہیں۔ آپ پریشانی کے عالم میں رہتے تھے، اس سے آزاد ہو گئے۔ طریقے نے آپ کو آپ کے گھر کو گھیر لیا تھا، آپ اس سے آزاد ہو گئے، چھٹکارا مل گیا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے آپ کی زندگی کے اندر استعمال، آپ اختیار کو، آپ دیکھیں خدا یسوع مسیح نے جو آپ کو اختیار دیا ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ آپ بیدار ہو گئے ہیں، اب بیدار ہو گئے ہیں، اب بحال ہو گئے ہیں، اور آپ کا ایمان جو ہے وہ جاگ گیا ہے۔ جو سو رہا تھا اب وہ جاگ گیا ہے۔ اور جب ابلیس نے آپ کے اندر کنفیوژن ڈال دی تھی، میرے ایمان کو وہ آپ کی زندگی کے اندر ختم ہو چکی ہے، اور آپ ایمان رکھتے ہوئے کہ خدا کا روح میرے ساتھ میرے اندر ہے، اپنے اختیار کو استعمال کریں گے۔ تو یہ دن تھا عید پینتیکوست کا، تو یہ دن تھا عید پینتیکوست کا۔ آج ہم نے خدا کے کلام میں سے عید پینتیکوست کی بابت سیکھا ہے، اور جتنا اس وقت خدا کے کلام کی آواز کو سنا ہے، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی خطے سے تھے، کسی بھی ملک سے تھے، کسی بھی سٹی سے، کسی بھی ایریا سے، آپ نے گھروں میں بیٹھ کے سنا ہے، آپ نے چرچز کے اندر بیٹھ کے سنا ہے، آپ نے آفس کے اندر بیٹھے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے سنا تھا، جتنا اس وقت خدا کے کلام کی آواز کو سنا ہے، اس وقت جتنے خدا کے کلام کی آواز کو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور اگر ہمارے اس ویڈیو کو آپ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے پیج کو لائک کریں، شیئر کریں، فالو کریں، تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی ہمارے ساتھ جڑ سکیں۔ آپ اپنی برکت کو ڈبل کریں، آپ اس میسیج کو شیئر کریں، تاکہ یہ میسیج دوسرے بہن بھائیوں تک پہنچے اور وہ بھی خدا کا کلام سنیں اور برکت پائیں۔ تو جنہوں نے اس وقت خدا کے کلام کی آواز کو سنا ہے، تو ہم آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت دیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔